ویلکم بیک ناظرین. بریک سے واپس آ چکے ہیں اور بریک پہ جانے سے پہلے ہم باتیں کر رہے تھے جیولریز پہ کہ کس طرح کی پہننی چاہیے, اور ماں باپ کو بھی یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ بڑی بیٹی کو اتنا دے دیا تو چھوٹی بیٹی کو بھی بہت زیادہ دیں. اس کے انتظار میں پتہ کیا کرتے ہیں کہ لڑکیاں جو ہیں کنواری بیٹھی رہ جاتی ہیں, ایج نکل جاتی ہے لڑکیوں کی, اور وہ صرف جہیز کو اکٹھے کر رہے ہوتے ہیں. اور جن لڑکوں کی اور لڑکے کے ماں باپ کی یہ ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ بہت زیادہ جیولریز دیں, کار دیں, گھر دیں, ایسے لڑکوں سے تو شادی کروانی نہیں چاہیے. ایسی فیملی سے بہت زیادہ بچا کریں. اسٹارٹنگ میں سمجھ آیا کریں جب ان کے اندر ابھی سے اتنا لالچ ہے تو کیا پتا بیٹی کو شادی کے بعد بھی بہت تنگ کیا جائے. تو اس پہ ہی باتیں کرتے رہیں گے ہم. ویسے سجنا سورنا ہر کسی کا حق ہے, خواہ خواتین ہو یا مرد حضرات. کیوں حمزہ صاحب, مردوں کو کس طرح سے سجنا چاہیے؟ مردوں کو کیسے سجنا چاہیے؟ جی, ایز این ڈریس اپ. ایز اے ڈریس اپ, زبردست. کیا کیا پہننا چاہیے؟ وہ ڈپینڈ کرتا ہے اوکیزن کہ اگر ہم کس بات کی بات کر رہے ہیں, جنرلی یا پھر کوئی شادی کی بات کر رہے ہیں تو آج کل پلین اور نارمل چیز بہت زیادہ چل رہی ہے. اگین جیسے میں نے شیروانی پہنی تھی ابھی اپنی شادی میں 3 مہینے پہلے کی بات ہے, ڈیزائنس کم رکھے ہیں. آج کل جو ہے جتنا سوبر ڈیزائن چل رہا ہے نا وہ اتنا اچھا لگتا ہے. ایسا ہے کہ بالکل. اب آج کل لوگ شیروانیز میں دیکھتی ہوں لڑکوں کو کہتے ہیں بھر دو, اتنا بھر دو کہ بھائی میری شادی ہے میں تو اس طرح تیار ہوں گا. نہیں, آپ سمپل پہنو, صاف ستھرے اچھے کپڑے پہنو, اور جا کے فیشیل لے سکتے ہو, پیڈیکیور لے لو, اور تھوڑا کنسیلر یوز کروا لو اپنے فیس پہ. ظاہر سی بات ہے لڑکوں کا بھی حق ہے, یعنی کہ لڑکی جا کے 50,000 کا میک اپ کرا رہی ہے اور لڑکا بےچارا کچھ بھی نہیں کرا رہا, صرف وہ لگا کر لڑکا بالکل جا سکتا ہے, تھوڑا کنسیل کر سکتا ہے اپنے فیس پہ. ظاہر سی بات ہے, تو اس طرح سے آپ اچھا لگ سکتے ہو. اور ایز اے فیشن ڈیزائنر آپ کیا کہتی ہیں کہ جس طرح آپ نے بتایا کہ مردوں کو بھی سجنا سنورنا چاہیے تاکہ وہ بھی پریزنٹیبل لگیں, اچھے لگیں, کیونکہ سجنے سنورنے کا جہاں پر نام آ جاتا ہے تو لوگ سمجھتے ہیں کہ صرف اور صرف خواتین کی بات ہو رہی ہے. تو شادیوں میں اتنے سارے ایونٹس وغیرہ ہوتے رہتے ہیں, مائیوں میں لڑکی کو کیا پہننا چاہیے؟ لڑکی کو مائیوں میں ویسے تو کہا جاتا ہے یلو کلر ہی پہنایا جاتا ہے. اس کا ریزن ہوتا ہے کہ ہم اس پہ اپٹن لگا رہے ہوتے ہیں, اپٹن کی رسمیں ہوتی ہیں اور وہ ڈریس ویسے ہی خراب ہو جاتا ہے. اور ہمارے کلچر میں تو یہ ہے کہ اپٹن والا ڈریس جو ہوتا ہے ویسے بھی آپ خیرات کر دیتے ہو, چاہے وہ لڑکے کا ہو یا لڑکی کا ہو. تو جتنا سمپل پہنے وہ اچھا لگتا ہے. لیکن آج کل شادیاں جو چل رہی ہیں نا, اپٹن کہا جاتا ہے ہلکا ہلکا یہ سائڈ پہ لگا دو اور بھرے ہوئے ڈریسز پہن لو, اور اس پہ وہ 1 لاکھ 2 لاکھ کا ایک بہت بھاری ڈریس پہن لو جو برائڈلز یوزلی ہوتے ہیں. ہو رہا ہے آج کل ایونٹس میں نے بہت دیکھے ہیں جو اسٹارٹنگ ہی ہو رہی ہے ڈھولکی سے نا. بالکل, ایک ڈھولکی ہے اس میں بھی بھائی لہنگا پہنا ہوا ہے, وہ بھی بھرا ہوا ہے. مطلب اتنا آج کل لوگوں نے کر لیا ہے کہ ہر اس میں نا ہر ایونٹ میں ان کو پہننا ہے بھاری ڈریس. پہلے ہوتا تھا کہ نہیں, لڑکی کا رخصتی کا جو ڈریس ہوگا صرف وہ بھاری ہوگا, ہیوی وہی رہے. اور اب تو مائیوں مہندی ڈھول کی بارات اتنے ہو گئے جیسا کر دیا. اور وہ لڑکیاں شادی کسی اور اپنی فرینڈ کی دیکھ رہی ہیں یا کوئی فیس بک, آج کل فیس بک نے سب کو خراب کر دیا ہے کیونکہ وہ ویڈنگ فوٹوگرافی, ویڈیوگرافی, وہ سب جو آج کل وہاں پہ اپلوڈ ہوئی ہیں, تو لڑکیاں دیکھتی ہیں یار یہ شادی تو بڑی بیسٹ ہے, میری شادی اس سے بھی اچھی ہونی چاہیے. اس لڑکی نے 10 ایونٹس کیے, میں 15 کروں گی. پھر وہ جاتی ہیں اپنے ابا کو کہتی ہیں کہ نہیں بھائی وہ مجھے اس طرح کرنے ہیں, میری خواہش ہے کہ آپ میری خواہشیں پوری نہیں کریں گے. اب ماں باپ بھی بیچارے مجبور ہو جاتے ہیں کہ بھائی بیٹی کی یہ خواہش ہے, شادی کر کے تو وہ پرائے گھر چلی جائے گی, پھر وہ کیا یاد رکھے گی ہمیں. یہ کرنا نہیں چاہیے. بیٹیوں کو بھی نا نہیں, آپ اپنی چادر دیکھ کے جتنے وہ کہتے ہیں نا کہاوت ہے جتنی چادر ہے اتنے پاؤں پھیلاؤ. بالکل, یہ نہیں کہ آپ اپنے نا جو کیا پتا اس کے ابا زیادہ کما رہے ہو یا کوئی بھی ریزن ہو سکتا ہے اور تم افورڈ نہیں کر سکتی ہو, تو جتنا کر سکتی ہو اتنی ہی اپنے ابا سے خواہش کرو, یا پھر اپنے ان-لاز کو کہنا کہ آپ کروا دیں, بالکل نہیں تو آپ خاموشی سے بیٹھو, جس طرح سے آپ کے پیرنٹس چاہ رہے ہیں اس طرح سے آپ کرو. تو یہ شادی تو جتنی سادگی اور ٹریڈیشنل انداز میں ہوتا ہے نا اتنا مزہ آ رہا ہوتا ہے. اب آج سے 15-20 سال پرانی شادی کو لینے کتنا مزہ آیا کرتا تھا. ڈھولکیاں ہوتی تھی, چھوٹی چھوٹی ہو گئی, ساری فیملی سے اکٹھا ہو گئی, اور ڈھولک بجتی تھی. آج کل ڈھولک کا رواج نہیں رہا. آج کل یہ کہ بھائی ڈانس پریکٹس ہو رہی ہے, ڈھولکیاں ہے, نام ہے ڈھولکی, لیکن ڈھولک کہیں سے نہیں ہے. وہی وہاں جو بینڈ باجے بجانے والے آتے ہیں وہی بیچارے بجاتے ہیں, تھک کے چلے جاتے ہیں, اور ان کو کوئی سنتا بھی نہیں ہے. اور سارے لوگ اپنی مصروفیات اتنی ہوتی ہے لوگوں کی, اس میں مصروف رہتے ہیں. تو پہلے کی شادی اچھی لگتی تھی یا آپ کی لگتی ہیں؟ پہلے کی شادیاں بچپن میں دیکھی تھی تو یاد وہ رہتی ہیں کہ وہ زیادہ اچھی لگتی تھی. میرے بڑے بھائی بہن جو ہیں ان کی شادیاں مجھے بڑے اچھے سے یاد رہتی ہیں.
میری شادی میں نو ڈاؤٹ بہت اچھی رہی ہے لیکن بہت ہی زیادہ ماڈرن ٹائپ ہوئی ہے. اچھا. تو میں جو آپ سے بات کر رہی ہوں کہ یہ ڈانس پریکٹس اور یہ وہ ساری چیزیں ہمارے میں بھی ہوئی ہیں لیکن اچھی پھر بھی وہی لگتی ہیں جو ٹریڈیشنل پرانی رہی ہیں کیونکہ اس میں زیادہ ڈھولکیاں ہوئی ہیں. ابھی بھی یاد آتا ہے کہ ڈھولک بجتا تھا اور گھر پہ خالہ مامی چاچی سب مطلب سارے آ کر رہتے تھے, گھر پہ مزہ آتا تھا. تھے ایک ہفتے 2 ہفتے آ کے رہتے تھے, 1 مہینے کی شادی ہوتی تھی پر وہ پوری فیملی پورا خاندان اکٹھے ہوتا تھا. اب یہ نہیں آپ خاندان کو آپ مہندی کی دعوت دے دو وہ آ جائیں گے, اور ڈانس پریکٹسز میں آپ کی فرینڈز آ رہی ہیں, فرینڈز زیادہ انوالوڈ ہو گئی ہیں اب بنسبت آپ کے کزنس کے. کزنس کہتے ہیں نہیں یار ہم شادی میں ہی آ جائیں گے, مہندی میں نہیں آ رہے. کلوز کزنس ہے بٹ وہ کب آ رہے ہیں, بینکویٹ میں آ رہے ہیں ڈائریکٹ. ایگزیکٹلی جب بارات آ گئی ہے دلہن کی تب آ رہے ہیں, جو کلوز ریلیٹیوز ہوتے ہیں وہ آ رہے ہیں. مطلب کیا ہے یہ سب, پیار محبت آپس میں بالکل بھی نہیں ہے, صرف اور صرف دکھاوا, شو آف کرانا کہ میں نے یہاں پہ شادی رکھی ہے اپنی, میں نے یہ کیا ہے وہ کیا ہے, میری جہیز میں یہ جا رہا ہے, آپ لوگ آ کر دیکھو. مطلب واٹس ٹھیک ہے. ایک پیکج ہے ہمارے پاس جیولری کے حوالے سے, وہ ہم دکھاتے ہیں آپ کو, اس پہ باتیں کریں گے. اور آپ لوگ بھی دیکھیں, آپ ہمیں جوائن کریں, کال کریں 021358902171 پر. اور حمزہ صاحب سے پوچھیں کیسے جیولریز کا انتخاب کرنا چاہیے, کرن صاحبہ سے پوچھیں کہ کیسے کپڑے پہننے چاہیے کہ ہم بہت ہی اچھے لگیں. جی حمزہ صاحب, دیکھا آپ نے کیسی جیولریز تھی؟ بہت زبردست تھی, بہت ماشاءاللہ بہت اچھی نظر آئی. اس میں ہم نے دیکھا کہ بہت ہی زیادہ بھری ہوئی سی بھی تھی جی. اور بینگلز, بریسلیٹ. تو کن کن لوگوں کو پہننا چاہیے, کس کس ایونٹ میں پہننا چاہیے؟ بریسلیٹ کے بھی کچھ ڈیزائنس تھے ہمارے پاس. آف کورس ایونٹ اور آپ نے کہا کن کن لوگ, دونوں بہت زیادہ میٹر کرتے ہیں. فار ایگزامپل کسی کی شادی میں جا رہے تو لیو دا بگ سیٹس فار دا برائڈ, تو جو برائڈ پہنیں گے ان کو بھرنے دیں, یہ نہیں کہ آپ ایک سیکنڈ تھرڈ ففتھ برائڈ آ رہی ہو. تو آف کورس اگر آپ کی نئی نئی شادی ہوئی ہے, چلو آپ کو وہ مل گئی, آپ کو ایک ایکسکیوز مل گئی, آف کورس آپ نئی نئی شادی تو آپ کی بھی رسپیکٹ ہے, آپ یہ مگر پھر بھی تھوڑا سا خیال کریں. آپ کا وقت گیا, جن کا وقت آیا ہے ان کو پلیز شائن کرنے دو. اگین منع نہیں کہ آپ پلیز پہنو, اچھی بات ہے, کیونکہ اگر آپ نیولی برائڈ ہو, آپ جب نئی بہن کی شادی میں آ رہے ہیں, وچ از فائن ان دیٹ پوائنٹ, مگر دین آپ دوسرے کو چانس دیجیے. اور اگر آپ وہی ایونٹ میں آپ جا رہے ہیں تو آپ خود پہنیں, خود اچھے سجیں, تو اس لحاظ سے چھوٹے سیٹس پہن لیں, میڈیم سائز سیٹس. جی سر, وہ بڑے بڑے سے سٹونز لگے ہوئے ہوتے ہیں, بٹ وہ بہت ہی چھوٹا سا لمبا سا اچھا سا ہوتا ہے, مطلب ہینگنگ اسٹائل میں ہوتا ہے, وہ پہن سکتی ہیں لڑکیاں. لاکٹس پہنے,
लॉकेट्स पहने. जी, बड़े अगर stones बहन के. की शादी है तो उसमें पहन सकती हैं या अपनी शादी वाले ही ज्वेलरी उठाकर आपकी पहन बहन लें की वो? शादी है तो आपको थोड़ा बहुत तो अच्छा सेट पहनना अच्छा पड़ेगा. पहनना जी, of चाहिए. course. आप सिस्टर की हो. ये कजन्स और फ्रेंड्स के लिए ठीक है, चलेगा? हैंगिंग स्टाइल थोड़ा Yeah, सा of course, yes, fine. चलेगा. वो पहने आराम से, match बट करके. अगर भाई बहन की शादी तो फिर क्या पहनना चाहिए? भाई बहन की शादी तो जैसे अगर ऑफ कोर्स बहन का फुल ब्राइडल सेट है हाँ. तो आप उसका मतलब जितना मगर मीडियम सेट पहन लें, उसका Medium हाफ पहने. साइज पहने, मगर आप मैच जरूर करें. आपको शो करना है कि आप पार्ट ऑफ द ब्राइड की सिस्टर हो, तो आपको शो करना चाहिए आप कुछ स्पेशल हो. जी, आप भी स्पेशल हो. ये ठीक है किरण. और इसमें ड्रेस कैसा होना चाहिए दुल्हन की मैं बहन का? कहती हूँ अगर आपका ड्रेस बहुत हैवी है तो आप अपनी ज्वेलरी को लाइट रखो. अगर आपकी शर्ट बिल्कुल एम्ब्रॉयडरीड है, हाँ. स्टोन से भरी हुई है, तो आप नेकलेस नहीं पहनो, कोई सेट नहीं पहनो, कोई चेन वगैरह कुछ भी ना डालो. सिर्फ इयररिंग्स आप पहन लो. और आजकल माथा पट्टी चल रही है, या टीका डाल दिया, या साइड पे झूमर पहन लिया, तो वो ज्यादा अच्छा लगता है. क्योंकि भरे हुए सेट्स है ना, वो दुल्हन को पहनने दो, दुल्हन को पहनने दो, वो अच्छे नहीं लगते. उसका स्पेशल डे. वही ना, आप वो ड्रेस हाँ. भी भरा हुआ. आजकल बहुत सारी लड़कियां मेरे पास भी आती हैं, वो कहती हैं ब्राइडल शर्ट्स दिखा दें. अच्छा. मैं कहती हूँ आप ब्राइड है? कहती नहीं, मैं वो वैसी मेरी फ्रेंड की है, या मैं उनकी ब्राइड की सिस्टर हूँ. मैं कहती हूँ यार अब वो इतनी भरी हुई शर्ट पहनेंगी तो जाहिर सी बात है कुछ तो कम होना चाहिए. फिर वो कहती हैं सिंपल चले, लहंगा भी रख दें. फिर कहती हैं दुपट्टे को भी भर दें. फिर वो उम्मीद रखती हैं, ये कहती हैं कि यार मैं तो ब्राइड नहीं हूं ना, तो आप एक काम करें, इसको 50% ऑफ में मुझे दे दें. तो क्या मतलब आप ब्राइड नहीं है? मतलब मैं ब्राइड से प्रॉफिट लूंगी और आपसे नहीं लूंगी? हाँ. क्या मतलब? मैंने कहा नहीं, Same कॉस्ट वैसे. उसकी वही रहेगी. हाँ. चाहे आप ब्राइड हो या उनकी सिस्टर हो या मदर हो, कोई भी हो, प्राइस वही रहेगी. सही. खैर वो बात ये हो रही थी कि लड़कियों को अगर आपकी शादी है तो आप खुल के सजो सबरो, जो करना है करो जी. लेकिन ब्राइड के सामने ना ब्राइड जैसा बन के नहीं बैठो. ना बैठो. जैसे न्यू ब्राइड्स होती हैं, वो जाती हैं और कहती हैं कि नहीं वो 1 महीना हुआ है मेरी एक शादी महीना हुआ है, को. हाँ. तो उनकी सास और वो मदर्स कह रही होती हैं कि आप एक काम करें कि अपना ना शादी का ही ड्रेस निकालो और वो पहन लो. लड़कियां तो छोड़े, लड़के भी वो कहते हैं यार वो मेरे चाचा की बेटी की शादी है, एक मेरी काम शेरवानी करूंगा, निकाल मैं दो. अपनी शेरवानी पहन लूंगा. अरे क्यों भाई, कितने तुम दूल्हे कार्टून थोड़ी लग रहे हो. होते हैं वो लोग. Exactly. अच्छा नहीं लग रहा होता. हाँ. आप सिंपल पहनो, क्योंकि आपकी शादी नहीं है वो. दुल्हा दुल्हन जो है उनको थोड़ा अच्छा ये किसे समझाना चाहिए? ये तो खैर बड़ों को समझाना बिल्कुल, चाहिए. बड़ों को समझाना चाहिए कि नहीं आप इस तरह नहीं पहनो. और कहते भी हैं, लेकिन आजकल बड़े ही कह रहे हैं ना कि आप बड़े अपने कह रहे प्लीज हैं वो कि कपड़े कब पहनोगे, कब वो पहनोगे. 1-2 लाख का सूट बनवाया था, वो अब तक क्यों नहीं पहना है, काम करो निकालो और पहन लो, कब पहनोगी. अच्छा, उसको किसी चीज में चेंज करना चाहिए? जैसे अगर दुल्हन ने पहन लिया अपनी बारात में 2 से 2.5 लाख का कोई लहंगा, शरारा गरारा कुछ भी ले लिया है, अब अगर अपने भाई, सगे भाई की या देवर की शादी है तो क्या पहने फिर वो? उसके साथ कुछ टचअप कर ले किसी चीज का? बिल्कुल. आप देखें ना हमारे जो ब्राइडल लहंगे होते हाँ. हैं उनमें कितना काम होता है. मेरा खुद का जो मैं अभी कल परसों ही निकाला था, वो इतना भारी था कि मेरा सर्वेंट कह रहा था भाभी आपने पहन कैसे लिया था? मैंने कहा वो तो मुझे भी नहीं पता मैंने पहना कैसे था. अब आप सोचें, एक ब्राइड जो है उसका काम है बैठना, वो बैठी रहती है. अब भाई की शादी में वो बैठेगी थोड़ी, वो इतना भारी ड्रेस पहन के तो चलेगी नहीं. चलेगी, तो हाँ. आप ये कर सकती हैं, आप सिंपल लहंगा कर दें, जामावार का सिंपल बनवा दें जिसमें भारी काम नहीं है, वो वैसे ही लाइट उस हो शर्ट के जाएगा. साथ पहन सकती हैं वो? बिल्कुल, वो शर्ट पहन ले. शर्ट है. तो फिर बहुत नॉर्मल हो जाती है. हाँ. लेकिन जो ब्राइडल ड्रेसेस होते हैं उनके लहंगे और दुपट्टे बहुत भारी होते हैं. सही. आपको अगर करना है सिंपल लहंगा कर लो, और दुपट्टा आप इतना भारी नहीं कैरी कर सकती हो, तो सिंपल शिफॉन का लेके उस पर ट्रिमिंग्स करा लो. और कितना अच्छा सा लुक आ जाएगा. अच्छा सा लुक आ जाएगा, डिफरेंट लगेगा, किसी को पता तक नहीं चलेगा कि आप अपना वही ड्रेस पहन रही हो. और थोड़ी सी डिफरेंट ज्वेलरी कर लो. नहीं, ज्वेलरी तो वही पहननी है ना, इतनी महंगी ज्वेलरी है, उनके पास क्यों ना पहने वो? बिल्कुल ये भी है, पर वो फिर वही अपनी बारात वाली ज्वेलरी पहने. क्यों हम बारात वाली पहने? डिपेंड करता है. अगर आप सूट इतना वो वापस रिपीट कर रहे हैं, इतना भारी है, तो थोड़ा सा हल्का कर लें. थोड़ा सा हल्का नेक्स्ट टाइम हल्का कर लें. जैसे अगर शादी में जाएं नेक्स्ट टाइम और इत्तेफाक से वही अपना सूट अगर पहनी स्टाइल से, तो मैं कम से कम कहूँगा नेकलेस हटा दो, इयरिंग्स पहन लो, नेक हटा दो. क्या बात है. मैं क्योंकि कर चुकी हूँ यही. सही. फिर बहुत मेरे कजिन्स की भी शादी आई तो मेरी खुद की मदर ने कहा था कि तुम पहन लो अपना वो सेट पहन लो. अच्छा लगता है, अच्छा लगता है. बट ये कि आपको चेंज कर दें उसमें, सेम टू सेम वही वाला लुक ना दे दें कि आपने लहंगा वही पहन लिया, ज्वेलरी वही पहन ली. लोग मजाक उड़ाएंगे, लोग बोलेंगे सबसे इजी सबसे नॉर्मल चीज होती है, कहते हैं ये कि दुल्हन नहीं घूम रही है. हाँ, और अपना स्पेशल डे क्यों आज याद कर रही हो तुम? इनको क्या हो गया? हाँ, तो माइयों की दुल्हने जिस तरह हमजा साहब ने कहा कि कुछ हल्का फुल्का सा होना चाहिए, हल्की सी ज्वेलरी होनी चाहिए, माइयों में क्या पहनना चाहिए? लहंगा पहने
दुल्हनें लड़कियां बिल्कुल पहन सकती हैं, जिसका जो दिल चाहे, क्योंकि उनकी शादी है, उनका बिग डे है, तो वो हर तरह का और जिस पे वो कंफर्टेबल हो. कुछ लड़कियां होती हैं जिन्हें लहंगे नहीं पसंद, कुछ को होता है गरारा नहीं पसंद, पर यूजली ये होता है कि गरारे पहने जाते हैं मायू में. मायू में लड़कियां कहती हैं कि व्हाइट के साथ आप एज अ फैशन डिजाइनर क्या सजेस्ट करती हैं कि क्या पहनना चाहिए? मैं तो कहती हूँ गरारे पहनो. गरारे क्या पहना था आपने? गरारा मेरा मायू असल में मेरा निकाह हुआ था 6 महीने पहले. अच्छा जी. तो मेरा मायू एक तरह से हुआ नहीं था, मेरी बस ढोलकियां हुई थी और मेहंदी और उस तरह का हुआ था. तो ढोलकी जो मायू होता है, मायू का एक अपना ही चार्म है और वो होता है निकाह से पहले. सही. तो जाहिर एक निकाह से पहले का एक इवेंट है, लड़की में खूबसूरती आती है, नूर आता है उसके चेहरे पे, सिंपल येलो कलर होता है, वो वैसे ही बहुत लड़की का कलर जो है ना निखारता है. हाँ. दिखता है, वो बहुत प्यारा वाला लुक आ रहा होता है ना. और आजकल आप देखिए आजकल की जो ज्वेलरी चल रही है फ्लावर्स की चल रही है, येलो चल रही है, उसके साथ इनफैक्ट सारे कलर्स की अब उसमें उन्होंने ज्वेलरी डाल दी है, वो कितनी प्यारी लगती है. तो आप मायू में बेहतर है कोई गोल्ड का सेट पहने, इससे अच्छा है कि अच्छे से झुमके बनवा लें फ्लावर्स के, व्हाइट और येलो, गेंदे का फूल, गेंदे का, हाँ, वो कर लें, उसकी ज्वेलरी बहुत प्यारी. लेकिन जिस तरह हमजा साहब ने बताया कि हमारे यहाँ पाकिस्तान में स्पेशली ऐसा होता है कि हर चीज में गोल्ड होना चाहिए दुल्हन के पास, वरना तो लोग ये कहेंगे कि इसके ससुराल वालों ने सोना नहीं दिया या इसके मायके वालों ने सोना नहीं दिया. मतलब एक अजीब सी सोच होती है. हालांकि आप ये देखें, आप बताएंगी, बल्कि हमजा साहब बताएंगे एज अ फैशन डिजाइनर, ज्वेलरी डिजाइनर है, कि क्या माइयों में भी गोल्ड सब कुछ पहनना चाहिए, कुछ चेंज होना चाहिए, गेंदे और जैसे कि बिल्कुल सही कह रही हैं. अगर कुछ पहनना भी है तो प्लीज बहुत लाइट रखिए उसपे. मायू एक बहुत सादा टाइप इवेंट होता है, स्पेशली लड़की गेटअप के लिए भी, तो आप उसमें लाइट रखिए, उसमें ज्यादा एक्सेस होना नहीं चाहिए. और लाइट क्यों पहनते हैं लोग, बहुत ज्यादा हैवी पहन लेते हैं? आई एम नॉट श्योर उनको वो कहाँ से मिल रही है इनको इन्फ्लुएंस, या फिर उन्हें कहीं देख लिया है, या वो कभी कभी इवेंट्स कंफ्यूज कर लेते हैं. मायू को मेहंदी से कंफ्यूज कर लिया है, या किसी और चीज से कंफ्यूज कर लिया है. तो आपके पास तो क्लाइंट्स आते होंगे, बताते होंगे ये मुझे चाहिए अपनी बेटी के लिए या बहू के लिए, तो किस तरह किस इवेंट में पहनना होता है, तो आप लोग गाइड करते हैं? जी माशाल्लाह, हमारे क्लाइंट्स हमारी सब बात मान लेते हैं, मानते भी हैं, ये बड़ी बात है. वो सुनते हैं, वो अंडरस्टैंड करते हैं, वो आंख में शुक्रिया करके जाते हैं कि आप बिल्कुल सही कह रहे हैं. अभी किसी की अभी क्लाइंट आई थी, शादी हो रही है उनकी, और उनकी एंगेजमेंट चल रही है अभी, तो वो कहीं थी ये कर लेते हैं वो कर लेते हैं. मैंने कहा एंगेजमेंट है अभी, तो लाइट रखिए. बड़ी शादी होगी तो कर लेते हैं. मुझे तो हमें तो फर्क नहीं, हमें तो बड़ी चीज बेच के हमें तो अपना काम चलता रहेगा अपना. हाँ, आप लोगों को तो अपना फायदा होता है, बट ये कि क्लाइंट्स को अच्छी सीधी राह दिखाना, अच्छी राह दिखाना, ये भी बहुत अप्रिशिएट करते हैं कि आपने यहाँ सही कहा. नहीं आप क्लाइंट्स उनके यही चीज होती है ना कि हम बड़ी से बड़ी चीज दें, क्योंकि दूसरे घर वाले देखेंगे हम बड़ी. और हमजा साहब वो ये भी समझते होंगे ना कि इनको कितना ख्याल है हमारा, कि नहीं बस ठीक है अगर अपनी शादी में बहुत हैवी ज्वेलरी देनी है तो अभी थोड़ा सा कुछ लाइट कर दें एंगेजमेंट में. जी ऑफ कोर्स थोड़ा सा ऐसा करते हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स जाहिर सी बात है अगर अभी आप ज्यादा देंगे तो पे करना पड़ता है ना, मतलब तब तो बनता ही है कि वो अदा करें. जी ऐसे ही होता है क्या किरण आपके साथ भी? जब माइयों के लिए जब एंगेजमेंट के लिए आती हैं दुल्हनें लड़कियां, तो आप कहती हैं कि कुछ हल्का सा ले लें, फिर बारात में आप स्पेशल कुछ अपना ड्रेस बनवाएं? मेरे साथ ये होता यूजुअली कम है, क्योंकि हमारे पास एंगेजमेंट के लिए भी आती हैं तो वो देखती हैं रुखसती टाइप वाला ड्रेस देखती हैं, और वो कहती है मेरी एंगेजमेंट है तो प्लीज कम कर दें पैसे. लड़कियों की तो यही होती है ना कि अच्छे से अच्छी चीज मिल जाए पर कम पैसों में मिले. हाँ, तो इनका तो बिल्कुल ही समझे बिजनेस ही अलग है. इनके पास तो अभी मैं बैठी हुई थी तो एक इनके पास पूरा बॉक्स बना हुआ था जिसमें बहुत सारी ज्वेलरी रखी थी और पैसे रखे हुए थे. मैंने कहा ये बॉक्स किसका है? अरे ये लोगों की अमानतें हैं. मैंने कहा अमानतें क्या मतलब? 25 साल 30 साल पुरानी अमानतें इन्होंने संभाल के रखी हैं. मैंने कहा क्या पता जिनकी रखी हुई है वो क्या पता किसी का इंतकाल हो गया हो. तो मेरे ससुर कहते हैं कि नहीं, हम अमानतें खा नहीं सकते किसी की, तो वो यही रखी रहेंगी. कभी भी कोई भी आएगा लेने तो हम आज के टाइम में ऐसे लोग बहुत ही कम देखने को मिलते हैं. देखे ना आप, लेकिन इनकी क्लाइंट से वो एक क्या कहा जाएगा रिलेशन देखिए, इतना अच्छा है, इतना अच्छा रिलेशन है, वो इतना इन पे ट्रस्ट करते हैं. अब मेरे पास तो कोई क्लाइंट नहीं है, वो एक नाप का भी सूट जो है 500 की शर्ट भी छोड़ के जाएंगी ना, 10 फोन करेंगी मुझे कि वो आपने दिया नहीं, आपके कारीगर ने नहीं दिया, आपके टेलर ने नहीं दिया, अब वो भिजवा दें, मैं ड्राइवर भेज रही हूँ भिजवा दें, या आप भिजवा दें. हालांकि क्या करना है आपने उस शर्ट का, मतलब अपनी रखना है, जब वो आएंगी तो आप ले लें, मतलब वो हम ये नहीं करेंगे, हम नहीं दे रहे यार. असल में होता ये कि वो खुद उस टाइप के लोग होते हैं ना, कहते हैं कि जो जैसा होता है दूसरों को वैसे समझता है, तो उनको वो खुद दूसरों की चीजों को संभाल कर नहीं रखते होंगे, तो इस वजह से वो आप पे ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं.
نہیں جو یہ ڈریسز کا جو ہوتا ہے نا بزنس, اس پہ یہ لڑکیاں آپ ان کو جتنا خوش کرنے کی کوشش کریں گی نا وہ کبھی خوش نہیں ہوتی. وہ کہتی ہیں کہ اس میں میں نے آپ کو ٹریمنگ کہی تھی یا پائپنگ کہی تھی کہ پنک کر لو, میں کہوں گی نہیں اس پہ پنک نہیں, شاید گولڈن اچھی لگے گی. کہیں گی نہیں وہ میری فرینڈ کہہ رہی تھی کہ اس پہ نا وہ گولڈن اچھی لگے گی, یا میری اماں کہہ رہی تھی یہ اچھی لگے گی. اچھا ٹھیک ہے, میں کہتی ہوں کہ آپ کی اماں پہ ڈیزائنر ہے, آپ ایک کام کریں ان سے بات کر لیں. آپ کرن کے پاس کیوں آئی ہیں؟ ہمارے پاس میرے پاس تو اتنی کہانیاں ہیں کہ میں کیا بتاؤں کہ آپ کا شوق ختم ہو جائے گا. ایک دو کہانی تو سنائے نا ہمیں, جیسے ہمارے ویورز کو. جیسے ایک اس طرح کی کہانی تھی کہ ایک میرے پاس کلائنٹ آئی اور وہ کہنے لگی کہ مجھے نا ڈریس بنا کے دو, لیکن اس کی رینج رکھیے گا آپ تقریباً. ڈریس مجھے ایک پکچر دکھائی تھی جی کہ 2 لاکھ کا ڈریس ہے. اب وہ کہہ رہی ہے مجھے آپ بنا کے دیں, کام کیجیے گا تھوڑا لائٹ کر دیجیے گا. میں نے ان کا آرڈر لے لیا 25 to 30 کی رینج میں, میں نے لے بھی لیا. میں نے کہا چلے میں بنا دوں گی. انہوں نے مجھے کہا تھا لائٹ بنائیے گا. اب میں نے لائٹ بنایا تو وہ پکچر لا کے سامنے کھڑی ہو گئی, یہ تو یہ چیز ایسی نہیں ہے. میں نے کہا میں نے آپ کو بتایا تھا یہ 2 لاکھ کا تو برائڈل ہے. کہ نہیں میں نے آپ کو بتایا ذرا تھوڑا سا ہلکا کیجیے گا. میں نے کہا تھوڑا سا ہلکا کیجیے گا, کہاں 2 لاکھ کہاں 25,000. تو اتنی وہ کلائنٹ سے وہ ہو جاتی ہے کہ آپ پکچرز نہیں لاؤ. میں کہتی ہوں آپ کسی اور کا ریپلیکا بنوانا ہے نا, ایک کام کریں آپ کہکشان چلے جائیں, آپ کسی اور مارکیٹ چلے جائیں, کسی ڈیزائنر کے پاس کیوں. اگر آپ ہماری پرانی کلائنٹ ہیں, ہم اتنا خیال کر رہے ہیں کہ وہ آپ کو ایک ریپلیکا بنا کے دے رہے ہیں اتنی کاسٹ میں, پھر آپ کہہ رہی ہو کہ میں خوش نہیں ہوں. آپ مجھے خوش کرنے کے لیے اور اس ٹائم دل کتنا اداس ہو جاتا ہوگا کہ یار میں نے اتنی محنت کی, کپڑے لیے, ہمیں اپنے ورکرز کو اتنے پیسے دینے ہوتے ہیں. اب وہ سوچیں ایک ڈریس بن گیا, اس کی سلائی ہو گئی, اب ان کو پسند نہیں آ رہا, وہ ڈریس ہم نے آل دا وے پورا کھولا, کھولنے کے بعد وہ دوبارہ وہ جو ہمارا اڈا ہوتا ہے اس میں 1 دن لگتا ہے لگنے میں پورا, پھر اس کی سیٹنگ کی, پھر 1 ہفتہ لگا. مطلب سمجھے اس کی پرائس جو میں نے ان کو دی مجھے ڈبل ہو گئی, میں لاس میں چلی گئی ان کو خوش کرنے کے چکر میں. تو میرے پاس ایسے کلائنٹس بہت آتے ہیں. تو یہ ہمارا بزنس کہتے ہیں نا اچھا بھی ہے اور کہیں نہ کہیں سے اپ اینڈ ڈاؤن سب کچھ چلتا رہتا ہے. تو کلائنٹس اچھے ہونا بہت ضروری ہے, یہ بھی نصیب سے ہی ملتے ہیں اچھے کلائنٹس. مجھے اس بزنس میں صرف 4 ایئرز ہوئے ہیں, یہ لوگ تو 30 to 40 ایئرس سے. تو اوور 60 سوری, ان کا آپ نے نام انہوں نے شاید مینشن نہیں کیا, عبد الخالق ان کا جویلری کا. عبد الخالق ہیں. اچھا جی, کہاں ہے یہ؟ ہم لوگ تارک روڈ میں ہیں, کلفٹن پہ ہیں اور US میں. ٹھیک ہے جی, زبردست. اللہ پاک آپ لوگوں کو اور بھی ترقی دے. ایز اے فیشن ڈیزائنر, جیولری ڈیزائنر, کیا میسج دینا چاہیں گے ہمارے ویورز کو آپ؟ ایز آف کرنٹلی اس ٹرینڈ کے لیے, I mean if you're a new upcoming bride, اگر آپ ابھی برائڈ بنا رہے اس سال, میرے لحاظ سے this year is a year of kundan jewelry, traditional jewelry. تو یہ سال یہ بہت چلے گی. تو یہ نہیں کیونکہ میرے پاس وہ زیادہ بن گئی ہے جی, ایکچولی آپ آئیں گے اس کے ڈیزائنس کے ہم رکھے ہوئے ہیں, ہم خود بنا رہے ہیں اس کے نا, ابھی انڈر پروسیس ہے, بٹ دیٹس ویئر دا ٹرینڈ از گوئنگ. کندن کا فیشن ابھی واپس ریوائیو ہو گیا ہے, تو لاٹ آف پیپل آر لوکنگ فار دیٹ کہ یار یہ کندن پہنچ. تو اس کا مطلب 2016 میں زیادہ سے زیادہ کندن کا استعمال رکھیں. ہمارے کلائنٹس بھی I mean they're very smart, اور جو آرڈرز آ رہے ہیں زیادہ تر, I mean جو بھی میرے پاس کلائنٹس آئے ہیں سب کندن مانگ رہے ہیں, پکچرز لے کے آ رہے ہیں. آف کورس مجھے ایز اے پرسنلی نا مجھے کوئی مزہ نہیں آتا کہ کوئی کلائنٹ کوئی پکچر لے کے آئے اور میں ایگزیکٹلی وہ بناؤں, مجھے مزہ نہیں آتا. آپ کی اپنی چیز ہونی چاہیے اس میں ایڈ. ہاں, اس میں نہ میرا کوئی کام ہوا, نہ میری خاص محنت ہوئی. I mean آف کورس میں نے دیکھا بنانا تو کاپی پیسٹ والی بات ہو گئی. جی آف کورس بنا تو لیا, بن گیا, وہ تو محنت تھی, مگر اس میں کوئی ڈفرینس نہیں آئی. تو میں ہمیشہ کنوینس کرتا ہوں کسٹمر کو کہ آپ نے دیکھ لیا نا, مزے کی بات یہ کوئی پہن چکا ہے دنیا میں. آپ نے جو ویب سائٹ دکھائی ہے نا, جو پیج دکھایا ہے, یہ دنیا والے دیکھ رہے ہیں. ہاؤ ہم کچھ اور کریں کہ آپ کی جڑی کوئی اور دکھائے, کچھ نیا ہونا چاہیے, تو اس میں زیادہ مزہ آتا ہے. تو آئی لائک سیٹنگ اراؤنڈ. I mean and as comparatively جیسے کپڑوں کا کام ہے, کپڑوں کا تو بہت مشکل آتا ہے ماڈیفکیشن کرنے کے لیے. ونس بن گیا تو بہت ایشو ہوتا ہے کہ یہ کو کاٹ دو, وہ کاٹ دو, وہی بھائی تو پھر ہو نہیں سکتا, کب تک ختم کریں گے اس کو. جیولری میں جو مزہ آتا ہے ٹو اے سرٹن ایکسٹینٹ کہ آپ اس کو ماڈیفائی کرتے رہیں. ایک کلے ہوتا ہے, ایک کلے ہے, وہ آپ اس کو پھر توڑے پھر بنا دیں, پھر توڑے پھر بنا دیں. ٹھیک ہے جی حمزہ صاحب, بہت بہت شکریہ آپ کا. کرن, کیا میسج دینا چاہیں گی آپ ایز اے فیشن ڈیزائنر؟ میں ان سب کو کہوں گی کہ پلیز وہی ڈریسز پہنیں جو ان پہ سوٹ کر رہے ہیں. کسی ماڈل کو, کسی ایکٹریس کو فالو کرنے کی کوشش نہ کریں. یہ نہ کہیں کہ وہ عائزہ خان نے پہنا ہے یا کسی صبور نے پہنا ہے یا سجل نے پہنا ہے, تو وہی ڈریس ان پہ سوٹ کریں. آپ اپنی پرسنالٹی ختم کر دیتے ہیں. پہلے آپ اپنے آپ کو دیکھیں, آپ اگر وہ چیز آپ پہ سوٹ کر رہی ہے تو آپ بے شک فالو کریں. یہ نہیں کہ آپ بہت موٹی ہیں اور آپ کہیں گے نہیں میں یہی پہنوں گی, اور آپ جو چیز اچھے سے کیری کر سکیں, اور جو آپ کی اسکن اور آپ کی کمپلیکشن کے
حساب سے آپ پہ سوٹ کریں کلرز وہ چوز کریں. ٹھیک ہے جی کرن, بہت بہت شکریہ آپ کا بھی, آپ دونوں یہاں آئے, اپنی باتیں ہم سے اور ہمارے ویور سے شیئر کی, اس کے لیے بہت شکریہ. آئندہ بھی آپ کو لوگوں کو بلاتے رہیں گے. اور جی ناظرین, یہاں پر ہو چکا ہے ہمارا وائنڈ اپ. اب ہم جاتے ہیں, اب تو بریک پہ جائیں گے نہیں, یقیناً ظاہر سی بات ہے. اب ہم دیکھیں گے گلزار صاحب کا ان دا کچن, اس میں دیکھتے ہیں کہ آج وہ کیا بنا رہے ہیں. آپ نے وہ دیکھنا ہے, سیکھنا ہے, اور دوپہر کے کھانے میں بنانا ہے اور کھانا ہے ساتھ ساتھ. آج آپ نے دیکھا کہ ہمارے ساتھ فیشن ڈیزائنر, جیولری ڈیزائنر, فوٹوگرافر آئے تھے, اور اس کے ساتھ ہی ساتھ بیوٹی ایکسپرٹ. انہوں نے برائڈ بنا کر دکھایا ہے, اور انہوں نے اسپیشلی کہا تھا کہ جیولری کا انتخاب جو کرنا چاہیے وہ بہت ہی سوچ سمجھ کے کرنا چاہیے. جب بھی ہمارے ساتھ جیولری ڈیزائنر بھی موجود تھے, انہوں نے آپ کو بتایا کہ کامن ڈیز میں, انگیجمنٹ میں, مائع مہندی, ڈھول کی بارات, ولیمہ, ہر جگہ کیا پہننا چاہیے, کس طرح سے انتخابات کرنے چاہیے تاکہ آپ بہت ہی اچھے سے نظر آئیں. خواتین کا ہی حق ہے, ظاہر سی بات ہے زیادہ سے زیادہ کہ وہ بن سور کر رہے ہیں, سجنا سورنا خواتین کا حق ہے. اس کے ساتھ ہی ساتھ مرد حضرات کا بھی حق ہے, کیونکہ جب وہ ریپیٹ میں رات میں پروگرام دیکھیں گے تو سمجھیں گے کہ سوالیہ صرف اور صرف خواتین کے بارے میں کیوں باتیں کر رہی ہوتی ہیں. تو خواتین اسپیشلی سجتی سورتی رہتی ہیں, اچھی بھی لگتی ہیں, اس وجہ سے میں کہتی ہوں. بٹ ضروری ہے کہ آپ لوگ بھی سج سنور کر رہے ہیں تاکہ دیکھنے والے اچھے ہوں, مطلب آپ وہ سمجھیں کہ یار واقعی یہ بندہ بڑا ہی اچھا لگ رہا ہے, پریزنٹیبل نظر آ رہا ہے. اس کے ساتھ ہی ساتھ اپنی ہوسٹ سالن کو اجازت دیں. بہت ساری دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ملتے ہیں نیو مارننگ نیو سیگمنٹ کے ساتھ. اللہ حافظ.